اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف اوتو جن کو دیا گیا نصیبم کچھ حصہ من الکتاب کتاب سے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بالجبت والطاغوت جبت اور طاغوت پر یعنی بتوں پر اور شیطان پر، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کے بارے میں، کافروں کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے کہ ہؤلاء یہ مشرکین مکہ وہ لوگ ہیں کہ اہدی جو زیادہ ہدایت پر ہیں من الذین آمنوا ایمان والوں سے، سبیلا راستے کے اعتبار سے ان کا راستہ ہدایت والا ہے اور ایمان والوں سے اچھا ہے۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں کہ لعنہم اللہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی، ومن یلعن اللہ اور جس پر اللہ لعنت کر دے فلن تجد له نصیرا پس آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ ام لہم نصیب یا یہ طرز انہوں نے کیوں اختیار کیا ہوا ہے، کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے من الملک کی بادشاہت میں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی وہ حصے دار ہیں۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا پس اگر ایسا ہو بھی جاتا تو وہ کسی کو بھی لوگوں میں سے کسی کو بھی نہ دیتے نقیراً ایک تل کے برابر بھی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 51، 52 اور 53 تین آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ترجمہ سنا۔ ان آیات کے 2 درس اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور کل کے درس میں جو یہودی تھے ان کی جو بد خصلتیں تھیں، بری خصلتیں تھیں، بد فطرتی تھی، اس کو بیان کیا گیا کہ ایک تو حضور پر ایمان نہیں لائے اور دوسرا مشرکین مکہ کو ابھارنے کی کوشش کی کہ حضور پر مدینہ میں حملہ کیا جائے، اور ان کو یقین دلانے کے لیے یؤمنون بالجبت والطاغوت بتوں کے سامنے جھکنے سے بھی نہیں شرمائے۔ انہوں نے کہا کہ بتوں کو سجدہ کرو گے تو ہمیں یقین آئے گا، تو انہوں نے سجدہ بھی کر لیا۔ اور انہوں نے پوچھا کہ ہمارے دین کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، مسلمانوں کا دین اچھا ہے کہ ہمارا دین اچھا ہے، تم اہل علم کہلاتے ہو تو ہمیں بتاؤ۔ تو وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا تو کافروں کو کہنے لگے کہ هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا کہ ان لوگوں کا یعنی تمہارا دین ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پر۔ یہاں تک آیت نمبر 51 کی تفصیل بیان ہو چکی تھی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گزشتہ آیات میں بھی گزر چکا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معشر الیہود اے یہودیوں کے گروہ، تم جانتے ہو کہ میں خدا کا سچا نبی اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں قرآن مجید وغیرہ وہ برحق ہے اور سچ ہے، لہذا تم ایمان لے آؤ تاکہ تمہیں فلاح اور کامیابی نصیب ہو جائے۔ حضور کے اس دعوت اور اس اعلان کے باوجود بھی ان بدبختوں نے کفر پر اصرار کیا، کفر پر ہی پختہ رہے اور ایمان نہیں لائے۔ اب اس کا ایک نتیجہ ہوا اللہ کے ہاں، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کہتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کر دی، اور ساتھ ہی حضور کو فرمایا ومن یلعن اللہ جس پر اللہ لعنت کر دے فلن تجد له نصیرا آپ اس کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ جس کو دھتکار دے اس کو کون عزت دے سکتا ہے، اللہ جس کو ذلیل کر دے اب اس کے لیے عزت کا اور کون سا راستہ ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر لعنت کر دی، اب قیامت تک کے لیے ان بدبختوں پر لعنت۔ ہاں اگر عزت چاہتے ہیں تو ان کو اسلام کو قبول کرنا ہوگا، اسلام میں آنا ہوگا۔ اب یہاں سے لعنت کے متعلق چند مسائل ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ جو لعنت کا لفظ ہے اس کا لفظی اور لغوی معنی ہے بودھ،
دوری، کسی کو کسی سے دور کر دیا جائے. اور شریعت کی اصطلاح میں لعنت کہتے ہیں کہ یہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اس کو اللہ کی رحمت سے دوری پر محمول کیا جاتا ہے لعنت کو، کہ یہ پکا ٹھکا. جس طرح کسی آدمی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ جہنمی ہے یا یہ فلاں ہے، تو یہ فتویٰ جو ہے یہ ہر آدمی نہیں لگا سکتا، نہ جنتی ہونے کا نہ جہنمی ہونے کا. تو اس لیے اصطلاحاً کہتے ہیں لعنت کے اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے. اور مرنے کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تو انسانوں کی دو قسمیں ہیں. ایک تو انسان وہ ہیں جو کافر ہو کے مر گئے، کفر کی حالت میں ہی موت آ گئی، اور ایک بندہ مومن ہے، ایمان والا آدمی ہے لیکن گناہگار ہے، اس کی موت آ گئی. اب ان میں سے یہ لفظ جب لعنت کا لفظ کافر کے حق میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے ابدی طور پر ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ دور ہو گیا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. اب یہ سزا کا مستحق ٹھہر چکا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے. کیونکہ دنیا کی جو زندگی تھی اس کو موقع دیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور قرآن پر اور اس کی شریعت پر ایمان لے آئیں، لیکن اس نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب یہ مر چکا ہے اور اسی حالت میں مر گیا ہے، تو لہذا جو ہے اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی. اور اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی گزر گیا ہے، کفار کے متعلق اللہ نے خود فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ، کہ یہ کافر لوگ جب یہ ایسے ہیں کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ، اور اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے. تو البتہ یہ تو کافر کے لیے ہے. جب یہ لعنت کا لفظ گناہگار مومن کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سزا کا مستحق ہے، لیکن ابدی طور پر نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں. گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد اس کو جنت میں داخلہ مل جائے. اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی، اللہ نے چاہا تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیں گے، ورنہ کم از کم یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا جہنم میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے اور اس کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا. تو بہرحال ایسے شخص کا درجہ کم ہو گیا، درجات گر جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، لیکن جنت سے معروم نہیں ہوتا. کافر تو ہمیشہ کے لیے معروم ہے. دو باتیں ہوگی، ایک تو کافر کے لیے لعنت کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اور مومن گناہگار کے لیے کہیں اگر استعمال ہوا ہے قرآن و حدیث میں تو وہ اسی معنی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. گناہ جو اس نے کیے ہیں اس کے درجات ان کی وجہ سے کم ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنی سزا بھگت کر جو ہے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. تیسرا مسئلہ، بہت سے برے کام ایسے ہیں جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کا لفظ استعمال کیا قرآن میں اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت. تو یعنی جو آدمی ظلم کرتا ہے تو وہ جب تک ظلم میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر برستی ہے. کیونکہ کسی کے اوپر بے انصافی کرنا اور کسی کے اوپر ظلم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور اسی طرح احادیث میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے کام ایسے ہیں جن پر لعنت ارشاد فرمائی. مثلا ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے. تو کئی لوگ ایسے ہیں، کئی دیکھے ہیں کہ وہ اپنے والدین کو گالیاں نکالتے رہتے ہیں، ان کو کوستے رہتے ہیں، ہر جگہ بیٹھتے ہیں تو ان کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، یا والد یہ کر رہا ہے تو والدہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لعن اللہ من لعن والدیہ، جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہوتی. اس طرح ایک حدیث میں فرمایا لعن اللہ من سب والدیہ، جو اپنے والدین کو گالی نکالتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی. اسی طرح ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
लअन अल्लाहु अल-वासिलत वल-मुस्तरसला, कि उस औरत पर अल्लाह की लानत हो जो अपने सर के बाल दूसरी औरत को देती है ताकि वो अपने बालों में लगाए और अपने बालों को लंबा करे। और एक तो वो औरत जो ऐसा कर रही है यानी दे रही है, उस पर भी लानत है, और दूसरी वो औरत की जो उससे लेके अपने बाल लंबे कर रही है, दोनों पर लअन अल्लाहुल वासिलत वल मुस्तरसिला, दोनों पर। बाल देने के लिए वासिला वसल कहते हैं मिलाने को, यानी जो अपने बाल इस नीयत से देती है कि यार ये मेरे लंबे बाल हैं तो कंघी से निकले हुए हैं जिस तरह भी हैं, या काट के देती है कि अपने बालों के साथ लगाओ और इनको लंबा करो। यहाँ एक मसला और भी समझ लें कि बाज़ दफ़ा प्लास्टिक के बाल मिलते हैं या रेशम के बाल होते हैं या जिसे हम परांदा कहते हैं, तो धागे से बने हुए वो एक किस्म के लंबा परांदा, तो इसका लगाना जायज़ है, ये मना नहीं है। लेकिन दूसरी औरत के ओरिजिनल बाल, असल बाल जो हैं वो लेकर उन बालों को अपने बालों के साथ ऐसा अंदर जोड़ दे और उसको जो है परांदे की शक्ल में कर ले या किसी तरह भी कर ले या फिक्स कर ले जिसकी वजह से वो अपने बाल लंबे करना मकसूद हो, तो ये जायज़ नहीं। और एक मसला यहाँ ये भी समझ लें इसी ज़मन में कि ये जो औरतों के बाल होते हैं इनको बेचना भी हराम और नाजायज़ है, ये बेचना भी जायज़ नहीं, और औरतों के बालों का कारोबार करना भी जायज़ नहीं। हमारे घरों में आम तौर पर ये होता है कि औरतें जब कंघी करती हैं, जब अपने बालों के वो अड़े शड़े निकालती हैं तो बहुत सारे बाल उसके साथ आ जाते हैं, वो उनको संभाल के रख देती हैं। तो ऐसे बालों को महफूज जगह पे जाकर दबा देना चाहिए, उनको अच्छे तरीके से ज़ाया कर देना चाहिए ताकि किसी के हाथ ना लगे, और औरत के बाल भी जो है वो दूसरे के लिए बदनिगाही का सबब ना बने। तो इसलिए इन औरतों के इन बालों को किसी जगह भी इस्तेमाल करना वो जायज़ नहीं है। अभी तो तकरीबन 4,000-5,000 रुपये किलो जो है वो अभी बिक रहे हैं, तो इसलिए औरत के बाल बेचना या उसके कारोबार करना या उसको किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना ये शरअन जायज़ नहीं है, ये हराम है और नाजायज़। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐसी औरतों पर लानत की है कि जो उनका ये अमल जो है कि वो अपने बाल उतार के दूसरे को दे रही है और दूसरी किसी औरत के बाल लेके अपने बालों में लगा रही है, दोनों पर लअनल्लाहुल वासिलत वल मुस्तरसिला। और इसी तरह हदीस मुबारका में जिस्म गुदवाने वालों पर, जो अपने जिस्म पर कोई नाम लिखा देते हैं, जिस्म को काटते हैं, उस पर निशान बन जाता है, या जो है जिस्म पर नील के दाग लगवाने से, जो आदमी गुदवाता है फिर वो नील उसमें भर देते हैं, तो वो उसका नाम हो या किसी का नाम हो या कोई फूल बूटा हो या कोई चीज़ भी हो, तो ऐसा कि जिस्म को गुदवाने वालों पर, गोदने वालों पर और जिस्म पर नील के ज़रिए दाग लगाने वालों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। तो ये बीमारी सबसे पहले यूरोप में अंग्रेज़ों में थी कि वो अपने जिस्म पर, मर्दों ने सबसे पहले टैटू बनाना शुरू किए कि कोई जो है वो शेर बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई दरख्त बना रहा है। फिर औरतों ने शुरू की, फिर उन्होंने अपने पूरे जिस्मों पे शुरू कर दी। अब उनका लिबास कम होता है, कई लोग तो ऐसे भी हैं यूरोप में कि जिनका जो है वो एक बुनियान पहनी होती है, बाकी जितना जिस्म नंगा नजर आ रहा होता है सारे जिस्म पर टैटू बनाए होते हैं, और वो मशीनों से जिस्म को गुदवा के जिस्म के अंदर उसको शामिल कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं पक्का। अब वो नहाने से, गुस्ल करने से, शैम्पू लगाने से, कोई भी चीज़ लगाने से वो उतरता नहीं है, फिक्स टैटू बन जाता है। तो बल्कि अब यूरोप से निकलकर हमारे एशिया के ममालिक में, इंडिया में, पाकिस्तान में भी ये काम शुरू हो गया कि जिस्म में जो है वो टैटू बनाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है यूरोप की और अंग्रेज़ की और यहूद नसारा की जो तर्ज पे अपनाई जा रही हैं, इन पर अल्लाह ताला की लानत। और जो है अब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में तकरीबन ये काम जो है वो आम हो गया, क्योंकि कुर्बे क़यामत है। और इसी तरह ये जो बालों के स्टाइल बना जाते हैं, एक तो बालों का कटवाना है कि वो अंग्रेज़ की तर्ज पे कटवाना, ठीक है, ये भी जायज़ नहीं है, लेकिन अब तो इस पर नक्शे बनाए जा रहे हैं, कोई किस तरफ से लकीरें डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है। बल्कि अब तो लोगों ने दाढ़ी का भी मजाक शुरू कर दिया कि दाढ़ी को भी जो है फैशन के तौर पर
जो है वो अजीब तर्ज पे काटा जा रहा है। तो याद रखें ये सब नाजायज़ और हराम है, बल्कि हद कुफर में दाखिल करने वाला। ख़ास तौर पे जो दाढ़ी के साथ मजाक उड़ाया जाता है, चूँकि दाढ़ी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इस पर जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं ये सारे यहूद नसारा की तर्ज पे, और ये हमारे यहाँ भी अभी आम हो गए। तो ये सख्त लानत वाले काम, ये अमल ऐसे हैं कि जिन पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई। और इसी तरह हदीस में आया कि लअनल्लाहुल मुसव्विरीन, फोटो खींचने वाले, तस्वीर बनाने वालों पर अल्लाह ने लानत फरमाई। तो इसलिए जो है ये जो तस्वीर किसी कागज़ पे बनाई जाए या खींच के उसको बाहर निकाला जाए जिसका बाकायदा वजूद होता है, ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। हमारे शनाख्ती कार्ड पे, पासपोर्ट पे या नोट जो होते हैं इन पे या किसी चीज़ पे, ये हुकूमत का गुनाह है, इसका गुनाह हम पे नहीं आएगा। अगर हम अपनी रजामंदी से कर रहे हैं फिर हम भी उस गुनाह में शरीक होंगे। हम इसमें मजबूर हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मजबूरी है, इसलिए इसका गुनाह उन्हीं लोगों पे होगा जिन्होंने ये कवानीन बनाए। पहले औरतों की तस्वीर नहीं होती थी, अब औरतों की भी बापर्दा औरतें भी वहाँ जाके बैठी होती हैं, आगे से वो मुस्टंडे बैठाए होते हैं उन्होंने मर्द, तो वही तस्वीरें बना रहे हैं। मजबूरियाँ हैं, कहाँ तक इस उम्मत को मजबूर कर दिया जाए। तो इसलिए जो है ये जो अमल है तस्वीर बनाने वाला, ये तो जिसका जिस्म होता है ये बिल्कुल जायज़ नहीं। जो तस्वीर वीडियो है इसका जिस्म नहीं है, इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ हुआ है कि आया ये तस्वीर का हुक्म भी है कि नहीं है। तो ये इसका जिस्म नहीं है, इसलिए इसमें उलमा का फतवा ये है कि इसमें जायज़ चीज़ की तस्वीर जायज़ होगी, नाजायज़ की नाजायज़ होगी। तो नाजायज़ का मतलब ये है कि फिल्में बनाना, गाने बनाना या ये जो भी नाजायज़ हैं उन नाजायज़ की वीडियो बनाना भी जायज़ नहीं। लेकिन नात हमद की वीडियो बनाना, तकरीर की वीडियो बनाना या इसी तरह जहाँ ज़रूरत हो उस ज़रूरत के दर्जे में उसको बनाना, ये इस हद तक की इजाज़त है, बाकी इसकी भी इजाज़त नहीं। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअनल्लाहुल मुसव्विरीन, तस्वीर बनाने वालों पर अल्लाह ताला, मुसव्विरों पर, क्योंकि मुसव्विर ये अल्लाह का नाम है। अल्लाह के 99 नामों में से आप पढ़ लें, उसमें से एक नाम मुसव्विर है। तो अल्लाह ताला हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन तस्वीर बनाने वालों से कहेंगे कि बताओ कि ये तो तस्वीर बनाना तो मेरा काम था और अब तुमने ये तस्वीर बनाई है तो इसमें रूह भी डालो। इसीलिए बेजान चीज़ों की तस्वीर बनाना जायज़ है, जानदारों की जायज़ नहीं है। बेजान मसलन कोई अच्छी सीनरी है आप उसकी बना सकते हैं, सूरज की बना सकते हैं, कोई अच्छी घास वाली जगह है, कोई सीनरियाँ जिस तरह आती हैं तो उनमें जो है परिंदे नहीं होते, जानवर नहीं होते, जानदार चीज़ नहीं होती, तो बेजान की तस्वीर जायज़ है, लेकिन जानदार चीज़ों की तस्वीर जायज़ नहीं। तो एक तो इस पे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। और एक और लअनल्लाहु मन अमिला अमल कौम लूत, कि जिसने कौम लूत का अमल किया उस पर भी लानत हुई। यानी मर्द का मर्द के साथ बदफेली करना, औरत का औरत के साथ। और मैंने पहले भी जिक्र किया था, अब तो यूरोप में कवानीन बन गए, अब तो ये हमारे मुल्क में भी जो बनाया जा रहा है ट्रांसजेंडर और इस तरह के बिल, ताकि मर्दों को औरत और औरतों को मर्द शो करके इनके मामलात को जायज़ करार दिया जाए कानूनी तौर पर। तो इस पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। तो ये जो है ये बात याद रखी जाए कि यानी इन आमाल पर लानत है। तो अगर कोई ऐसा अमल करता है तो बंदा ये कह सकता है कि भाई तूने ये लानती अमल कर रहा है, तेरे ऊपर इस अमल में अल्लाह की लानत शामिल होगी। और इसी तरह एक मसला और भी समझ लिया जाए कि किसी शख्स मुअय्यन पर, किसी शख्स को मुअय्यन करके उस पर उस वक़्त तक लानत का इतलाक नहीं करना चाहिए जब तक उसके मुताल्लिक़ सरीहन और वज़ाहतन इल्म न हो जाए कि उसका खात्मा कुफर पर हुआ है। जैसे अबू जाल है, अबू लहब है और शैतान वगैरह है, ये लईन, तो इनको लईन कहना, लानत वाला कहना ये जायज़ है क्योंकि इनका खात्मा कुफर पे हो। मिर्ज़ा कादियानी लईन वो लानती था, इसको लानती कहना जायज़ है। और इसी तरह एक शख्स वाकई काफिर है और उस पर भी बाज़ उलमा कहते हैं एहतियात करनी चाहिए कि अभी वो कुफर की हालत में हो सकता है मरने से पहले पहले ईमान को इख्तियार कर ले। तो लिहाजा जो है लानत के बारे में भी उसूल वही है जो कुफर के बारे में। किसी आदमी को कोई आदमी काफिर कहता है तो हदीस में आता है कि
اگر وہ واقعی کافر ہوا تو پھر اس کا کافر کہنا اس کی طرف لوٹ کے جاتا ہے، اس کا فتویٰ اس کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ کافر نہ ہوا تو وہ کفر لوٹ کے واپس اسی پہ آتا ہے، کافر کہنے والے پر۔ اس لیے ہمارے علماء دیوبند نے خاص کر کے کفر کا فتویٰ لگانے میں بہت احتیاط کی ہے، تو بلکہ ہمارے ہاں اہل فتاویٰ کے لیے جو مفتیان بنتے ہیں ان کے لیے اصول ہیں بہت سارے، ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے کوئی بات کفریہ کہہ دی ہے جو بظاہر نظر آ رہی ہے کہ یہ جملہ اس نے کفریہ کہا ہے، آپ مفتی ہیں، آپ اس کی تعویل کریں، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے اس نے یہ جملہ اس طرح کہا ہو تاکہ اس کا کفر بچ جائے۔ ہاں اگر وہ وضاحت کر دے نہیں نہیں میں نے یہ اسی لیے کہا ہے، پھر تو اس نے وضاحت کر دی ہے، پھر تو اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ لیکن اس نے کہہ دیا ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے یا اس سے پوچھا نہیں گیا، فتویٰ آپ کے پاس آیا تو آپ اس کی تعویل کریں۔ اگر 99 پہلو 100 میں سے 99 پہلو جو ہے وہ کفر کے نکل رہے ہیں اور ایک پہلو بھی اس کے ایمان کا نکل رہا ہے تو آپ نے پھر بھی فتویٰ نہیں دینا۔ یہ اہل فتویٰ پر، مفتیان پر سخت قسم کا اصول ہوتا ہے۔ تو یعنی کفر کہنا، کسی کو کافر کہنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بڑی سخت بات ہے۔ اسی طرح لعنت بھی اسی طرح، کسی پر لعنت بھیجنا، تو ہم تو بار بار لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں، ہر بندے پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، بلکہ مائیں اپنے بیٹوں کو کہہ رہے وہ لعنتی، وہ جہنمی، اللہ کرے سڑ بال جلیں، یعنی خود بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں اپنی زبان سے۔ جب آپ اپنی بچیوں کو ان کی تربیت نہیں کریں گے، جب وہ شروع میں آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو ان گالیوں پر، ان چیزوں پر روک ٹوک نہیں کریں گے، جب یہی مائیں، بچیاں مائیں بنتی ہیں اور یہی بچے باپ بنتے ہیں، یہ اپنی اولاد کو بھی نہیں چھوڑتے، کیونکہ پیچھے سے تربیت ہی اسی طرح روکا ہی نہیں ہے ان کو کسی، تو وہ لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ گھروں میں آپ دیکھتے ہیں کتنی جو ہے وہ عورتیں یا اس طرح وہ اپنے بچوں کو، پھر جب وہ معاملات ہو جاتے ہیں، ان کی بد دعائیں ان کے حق میں قبول ہو جاتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پھر روتی پھرتی ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ غلط کر دیا، ہمارا بیٹا لے لیا اور اس کے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جل گیا اور یہ ہو گیا، حالانکہ یہ خود اپنی زبان سے اس پر لعنت کی گئی۔ تو اس لیے جب تک کسی کا خاتمہ بالکفر نہ ہو جائے تو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ہمارے علماء جو یزید ہے، یزید پر لعنت بھیجنے سے منع فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کفر پر مرنا جو ہے وہ ثابت نہیں، کوئی آدمی بھی ایسا کہ جو ہے تو جس کا کفر پر مرنا ثابت نہ ہو یا اس پر لعنت کرنا جائز نہیں۔ البتہ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا، بعض اعمال، بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ السارق، اللہ چور پر لعنت کرے، چوری کرنے والے پر لعنت کرے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، جو جھوٹ یہ فعل ایک عمل ایسا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہ یہودیوں پر ان کے جو برے افعال تھے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے وہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا اور اس کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ یہودی ایسے خبیث لوگ ہیں جو اپنی نفسانی اغراض کے لیے، اپنے نفس کی چاہت کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ضد اور عناد کی وجہ سے اسلام کو باطل اور کفر کو حق قرار دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ذلیل و خوار کرے گا اور وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق یہ فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کو خدا کی خدائی میں کوئی حصہ ملا ہے؟ یہ اتنے چوڑے ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیا اللہ نے اپنی بادشاہت میں ان کو شریک کر لیا ہے، کوئی حصہ دیا ہے؟ کیا انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ حق کو باطل کہیں اور باطل کو حق کہیں؟ مشرکین کو جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا دین افضل ہے، حالانکہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرک کر رہے ہیں، شرک کو جو ہے ایمان سے افضل کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت میں بھی کوئی حصہ نہیں دیا اور انہیں اختیار بھی کوئی نہیں دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا البتہ اگر یہودیوں کے پاس یہ اختیار ہوتا، دنیا میں یہ لوگوں کو مال تقسیم کرو، اللہ کی بادشاہی میں اگر یہ شریک ہوتے، فَإِذًا، اگر ایسا ہوتا تو اس وقت لا یؤتون الناس نقیرا، یہ اس قدر بخیل قسم کے لوگ ہیں کہ کسی کو ایک تل بھی نہ دیتے، یعنی
تل جو ہے یہ تل بالکل چھوٹی سی چھوٹی چیز ہوتی ہے، تو یعنی اگر ان کو اختیار ہو جاتا تو یہ حسد بغض کینہ تو ان میں ہے ہی ہے، اور بخیل بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ بخل کی وجہ سے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ کافروں کو بھی دے رہی ہے، اللہ جل شانہ ہر ایک کو دے رہا ہے، ورنہ جو ہے اگر ان کے پاس ہوتا یہ اختیار تو اللہ کہتے ہیں فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ کسی کو ایک تل کا ٹکڑا بھی نہ دے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے بخل کا ذکر فرمایا ہے، ان یہودیوں کا۔ اللہ نے فرمایا قل، اے میرے نبی کہیں لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تمہارے پاس اللہ کی رحمت کے خزانے ہوتے تو اذا لمسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم انہیں خرچ ہونے کے خوف سے روکے رکھتے، یار یہ میں کہاں خرچ کروں گا، کہیں دولت کم ہی نہ ہو جائے، تو تم اس کو خرچ ہی نہ کرتے۔ اتنے بخیل لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو دور کی بات، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ نہیں کرتے، بلکہ کئی اس سے بھی زیادہ بخیل ہیں جو خود بھی بیمار ہو جاتے ہیں، خود اپنی جان کے لیے بھی ضرورت ہے، اپنی جان پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے رب کی رحمت کے خزانے دے دیے جاتے تو تم لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفاق، تو خرچ ہونے کے خوف سے ان کو روکے رکھتے ہو کہ یہ خرچ ہو جائیں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، کیونکہ انسان تنگ دل واقع ہوا ہے، انسان کا دل بڑا تنگ ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کہ خدا کی بادشاہت میں تمہارا کچھ حصہ ہوتا تو تم کسی ایک کو تل کے برابر یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہودی حسد کا شکار ہو چکے تھے، ان کو امید یہ تھی کہ نبی آخر الزمان جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ آخری نبی بنو اسحاق میں آئے گا، یعنی ہماری لڑی میں آئے گا، مگر جب آخر میں سلسلہ نبوت بنی اسرائیل میں آ گیا، بنی اسماعیل میں آ گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آ گیا، تو یہ لوگ حسد کی آگ میں جل گئے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں اس طرح کے جملے، حسدا من عند انفسہم، کہ وہ اپنے نفسوں اور جانوں میں حسد لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو نبوت کا سلسلہ ہزاروں سال تک بنی اسرائیل میں رہا، مگر یہ انعام ہمیشہ کے لیے تو ان کے لیے مخصوص نہیں تھا، اللہ نے مخصوص تو نہیں کر دیا۔ ہاں یہ کہا تھا کہ میں نبی آخر الزمان کو بھیجوں گا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ تمہاری لڑی میں سے آئے گا، بلکہ اللہ نے نبوت کے بارے میں فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ اللہ کی رحمت ہے نبوت، اللہ اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہتا ہے خاص کرتا ہے، اللہ اپنے پیغمبروں کو چنتا ہے، تو ہر ایک کو تو پیغمبری نہیں دی جا سکتی، تو اس نے اپنی رحمت سے حضور علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث فرما دیا۔ تو اس میں حسد کی کون سی بات ہے؟ انہیں یہودیوں کو تو یہی چاہیے تھا کہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتے اور اس کے مطابق آپ علیہ السلام کی نشانیاں دیکھتے اور فوراً ایمان لے آتے، اور یہ لوگ صاحب علم اور اہل کتاب لوگ تھے تو ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر یہ حسد کی وجہ سے اللہ کے نبی کا انکار کر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہ حاسد لوگ ہیں، بخیل قسم کے لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے ان کو اختیار ہی نہیں دیا۔ اگر ان کے پاس کچھ اختیار ہوتا تو یہ ایک نقیر یعنی تل کے برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ نقیر اصل میں اس دھاگے کو کہتے ہیں، باریک دھاگا جو کھجور کو کھایا جائے تو اس کی گٹھلی کے سوراخ پر جو ہوتا ہے جس سے پودا جو ہے وہ پھوٹتا ہے، نکلتا ہے، تو اس معمولی سی چیز کو جو ہے وہ نقیر کہتے ہیں۔ تو اناج کے دانوں میں سے بھی تل جو ہے ایک چھوٹا سا ایک دانہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ جو ہے وہ تل کر دیا گیا ہے۔ تو بعض اوقات چھوٹی چیز کو خردل بھی ہے، خردل بھی قرآن میں آتا ہے، رائی کے دانہ وہ بھی اس سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے، رائی کا دانہ اللہ تعالیٰ نے کہیں مثال دی ہے تو یہ آخری حد تک مثال دی ہے، یعنی وہ باریک دانہ جو ہوتا ہے ایک تل کا، ایک تل جو ہوتا ہے یہ بھی اتنے بخل والے ہیں، یہ ایک تل بھی کسی کو اپنی مرضی سے نہیں دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس کی اشاعت اور تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کا نظام نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور نصیب فرمائیے۔ یا اللہ کفر، نفاق، شرک، رسم و رواج، بدعات سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ یہود و نصارہ کی جو
خصلتیں برائیاں یا اللہ آپ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، ان بری خصلتوں سے ہمیں بھی محفوظ فرمائی یا اللہ، نیک و صاف نصیب فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی زندگی نصیب فرمائی یا اللہ۔ جو حضرات پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرمائی، بیماروں کو شفا عطا فرمائی، مقروضوں کے قرض پورے کرنے کے اسباب پیدا فرمائی، جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا